بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 303 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الجنایات سے فصل فی تعدد الجنایتین سے متعلق پڑھیں گے کہ ایک آدمی بیک وقت دو جنایتیں کر لیں تو آیا دونوں جنایتوں کا حد اس پر لازم آئے گا یا صرف ایک جنایت کا؟ تو اس سے متعلق ہم آج کے سبق میں مختلف مسائل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے چند ضابطے سمجھ لیں۔ سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ان الجانی اذا جنا جنایتین فلو لم یوجد المانع من التداخل یتداخل فیہ والا لا، کہ اگر کوئی جنایت کرنے والا دو جنایت کر لے اور وہ دو جنایتیں ایسی ہوں کہ ان کا آپس میں تداخل کرنے سے، ان کو ایک شمار کرنے سے کوئی مانع نہ ہو تو تداخل کر دی جائے گی ان میں، وگرنہ تداخل نہیں ہوگی۔ دو جنایتوں میں تداخل سے اگر کوئی مانع نہ ہو تو ان میں تداخل ہو جائے گی، اگر مانع ہو تو پھر تداخل نہ ہوگی۔ موانع تین ہیں۔ سب سے پہلا معنی اختلاف الموجب الفعل، جو فعل وہ کرے اس کا موجب مختلف ہو، یعنی پہلی جنایت کا موجب الگ ہے اور دوسری جنایت کا موجب الگ ہے۔ مثلا پہلی جنایت کا موجب جو ہے وہ دیت ہے یا مال ہے یا تاوان ہے، اور دوسری جنایت کا موجب جو ہے وہ قصاص ہے، تو دونوں کا موجب الگ الگ ہے۔ اسی طرح یہ پہلا معنی ہے، اس کی وجہ سے اب ان دو جنایتوں میں تداخل ممکن نہیں۔ دوسرا معنی جو ہے اختلاف جنس الفعل، جنس فعل مختلف ہو، ایک جنس کی فعل وہ عمدن ہو، یعنی اس کی جنس جو ہے وہ عمد ہے، قصدن وہ فعل کیا ہے، اور دوسری فعل وہ خطأن ہو، وہ خطا کی جنس سے ہو، تو اب ان میں بھی تداخل نہیں ہوگا۔ اختلاف جنس فعل یہ دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی تخلل البرء، صحت اگر درمیان میں آ گئی دو جنایتوں کے درمیان میں تو اس صحت کا درمیان میں حائل ہونا یہ بھی ان دونوں جنایتوں کو آپس میں تداخل سے روک دیتا ہے، تو یہ تیسرا معنی ہے۔ عزیز طلبہ، جب یہ موانع ثلاثہ اور یہ ضابطہ ہم سمجھ گئے تو اب ہم اس فصل کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں یہ 5 صورتیں ذکر کریں گے اور ان کا ایک ہی حکم ذکر ہوگا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہاتھ کسی نے کسی کا کاٹا پھر قتل کیا اور یہ دونوں عمدن ہو، ہاتھ کاٹنا بھی عمدن ہو، قتل بھی عمدن ہو، تو اس صورت میں تداخل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھئی؟ اس لیے کہ ہاتھ کاٹنا اس کا موجب مال ہے، قتل کرنا اس کا موجب وہ کیا ہے بھئی؟ قصاص ہے، تو اس لیے ان کا آپس میں تداخل نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا پھر قتل کیا لیکن خطأً کیا ہو اور درمیان میں صحت بھی نہ ملی ہو، ہاتھ کاٹا پھر قتل کیا، درمیان میں ابھی صحت نہیں ملی تھی، ہاتھ ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ قتل کر دیا، تو اب اس صورت میں بھی تداخل نہیں ہوگا، دونوں کے الگ الگ دیتیں لازم ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا خطأً پھر قتل کیا عمدن، تو اب یہاں پر جنس فعل الگ الگ ہے لہذا اس میں بھی تداخل نہیں ہوگا۔ ہاتھ کاٹا عمدن پھر قتل کیا خطأً، یہاں پر بھی جنس فعل الگ الگ ہے، بالکل اس کے برعکس ہے، یہاں پر بھی تداخل نہیں ہوگا۔ پانچویں صورت جس میں تداخل ہوتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا پھر قتل کیا خطأً، یعنی ہاتھ کاٹا اور پھر قتل کیا دونوں خطأً ہیں، ایک ہی جنس کے فعل ہیں اور درمیان میں صحت بھی نہیں ملی، تو اب اس صورت میں ان دونوں کے درمیان تداخل ہوگا، لہذا ایک ہی نفس کی دیت لازم ہوگی، ہاتھ کی الگ سے کوئی دیت لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ اس سبق کا گویا کہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔
آپ حضرات اس کو خوب ذہن نشین کر لیں تاکہ کتاب کے سمجھنے میں پھر کوئی دشواری نہ ہو. عزیز طلبہ، تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين ولو عمدين أو خطأين أو مختلفين يتخلل بينهما برء أو لا إلا في خطأين لم يتخلل بينهما برء فتجب دية واحدة كمن ضربه 100 صوت فبرئ من 90 ومات من 10 وإن عفى المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدية ولو عفى عن القطع وما يحدث عنه أو عن الجناية لا فالخطأ من الثلث والعمد من كل المال. یہ فصل ہے تعددی جنایت کے بیان میں کہ جنایت اگر متعدد ہو تو اس کی سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ جنایت کی مختلف صورت ذکر فرما رہے ہیں. فرماتے ومن قطع ید رجل ثم قتله، اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹے اور پھر اس مقتولیت کو قتل بھی کر دے، تو جانی نے پہلا اس کا ہاتھ کاٹا پھر اسی جانی نے اس کو قتل بھی کر دیا، تو اخذ بالامرین، دونوں جنایتوں کا مؤاخذہ لیا جائے گا، دونوں جنایتوں میں اس کو پکڑا جائے گا، یعنی قطعیت کی سزا بھی اسے ملے گی اور قتل نفس کی سزا بھی اسے ملے گی. بھئی اصل تو ضابطہ یہی ہے عزیز طلبہ، جیسے میں نے خلاصے میں بتا دیا کہ عقوبات میں اصل تداخل ہے، یعنی دوسرے عقوبت دوسری جنایت کو پہلے کے لیے متمم شمار کیا جاتا ہے، مگر اس صورت میں کہ جب جمع کرنا ممکن نہ ہو. جمع کرنا ممکن نہ ہو تو یعنی کوئی مانع موجود ہو، پھر اس صورت میں دوسری جنایت پہلے کے لیے متمم نہیں ہوگا. مثلا کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا، تو ہاتھ کاٹنے کی سزا وہ دیت ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جتنے بھی اطراف ہے وہ کل اموال ہے، لہذا ان میں قصاص نہیں چلتا. تو لہذا اب اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا تو اس کے بدلے میں اس پر دیت لازم ہوئی. پھر اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو فرماتے ہیں ان دونوں الگ الگ جنایت ہونے کی وجہ سے اس پر دونوں جنایتوں کی سزا لازم ہوگی. اخذ بالامر، اس کو پکڑا جائے گا دونوں جنایتوں کے بارے میں. ولو عمدین، اگر یہ دونوں جنایتیں عمدن ہو، ہاتھ کاٹنا بھی عمدن ہو، قتل کرنا بھی عمدن ہو، او کان خطأین، یا دونوں خطأن ہو، یعنی ہاتھ کاٹنا خطأن ہو اور قتل کرنا بھی خطأن ہو، او مختلفین، یا دونوں مختلف ہو، یعنی ہاتھ کاٹنا خطأن ہو اور قتل کرنا عمدن ہو، یا ہاتھ کاٹنا عمدن ہو اور قتل کرنا خطأن ہو، تو یہ 4 صورتیں ہوگی. یتخلل بینہما برء او لا، ان دونوں کے درمیان صحت آئی ہو یا کہ نہ آئی ہو، یعنی صحت ان دونوں کے درمیان حائل ہوئی ہو یا کہ نہ ہوئی ہو. تو 2 صورت یہ ہوگی کہ صحت حائل ہوئی ہوگی یا صحت حائل نہیں ہوئی ہوگی. تو 4 کو 2 میں ضرب دے تو یہ کل 8 صورتیں بن جاتی ہیں. ان 8 صورتوں میں تداخل نہیں ہوگا الا فی خطأین، سوائے ایک صورت کے کہ دونوں خطأن ہو، ہاتھ کاٹنا بھی خطأن ہے، قتل کرنا بھی خطأن ہے، اور صورت یہ ہو کہ لم یتخلل بینہما برء، اور ان دونوں جنایتوں کے درمیان صحت بھی مقتولیت کو نہ ملی ہو. فتجب دیت واحدۃ، تو اس صورت میں دونوں جنایتوں کا آپس میں تداخل ہو جائے گا اور اس جانب پر ایک ہی دیت واجب ہوگی، یعنی نفس کی دیت واجب ہوگی. اس کی مثال ایسی جیسے کمن ضربہ 100 صوت، کسی نے کسی کو 100 کوڑے لگائے، خطأً اس پر جنایت کر لی 100 کوڑوں کی وجہ سے اس کو زخم آگے بھی. فبرئ من 90،
لیکن 90 کوڑوں سے جو اس کو زخم لگی، اس زخم کے بعد قاضی یا جلات رک گیا اور اس کو صحت مل گئی، جس کو کوڑے لگائے تھے فبرئ، وہ صحت یاب ہوا من 90، ان 90 کوڑوں کے زخم سے جو اس کو لگا تھا، ومات من 10، پھر جب 10 کوڑے لگانے کی باری آئی، ان 10 کوڑوں سے جب کوڑے اس کو جب لگائے تو اس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ تو اب موت آخری 10 کوڑوں سے واقع ہوئی، 90 کوڑوں سے اس کو زخم لگا تھا اور وہ زخم ٹھیک بھی ہو چکا۔ تو اب یہاں پر زخم کرنا خطأً اور مارنا بھی خطأً ہے، اصل تو وہ جلات کا مقصد سزا دینا ہوتا ہے، تو جب دونوں خطأً ہے، درمیان میں صحت ملی ہے، تو لہذا اس صورت میں ایک ہی دیت واجب ہوگی، دونوں دیتیں الگ الگ اس پر لازم نہیں ہوگی، یعنی جلات ایک ہی دیت نفس دے گا۔ وَإِنْ عَفَا الْمَقْطُوعُ عَنِ الْقَطْعِ فَمَاتَ ضَمِنَ الْقَاطِعُ الدِّيَةَ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ زید نے اگر عامر کو مارا اور اس کو زخمی کر دیا، زید اور عامر کے آپس میں بڑی دوستی ہے، عامر نے کہا کہ بھئی چلو میں نے آپ کو معاف کر دیا، بھئی جو آپ نے میرا ہاتھ کاٹا ہے میں آپ سے اس کا بدل نہیں مانگتا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ پھر بعد میں اسی قطعیت سے زید نے جو عامر کا ہاتھ کاٹا تھا، اسی ہاتھ کاٹنے سے عامر فوت ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں عامر پر اب نفس کی دیت لازم ہوگی، اس لیے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر ہاتھ کاٹنے اور قتل کرنے کے درمیان سزا صحت نہ ہوئی ہو تو یہ ایک ہی جرم شمار ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر تو قتل ہونا یہ سبب، اس کا سبب جو ہے وہ قطعیت ہے، تو لہذا اب عامر نے جو معاف کیا تھا وہ قطعیت کو معاف کیا تھا، اور اب قطعیت سے پیدا ہونے والے اثر کو تو معاف نہیں کیا، لہذا اس کو جو ہے ہم یہی کہیں گے کہ قصاص کو معاف نہیں کیا یا دیت کو معاف نہیں کیا تو قاتل زید جو ہے وہ دیت کا ضامن ہوگا۔ وَإِنْ عَفَا الْمَقْطُوعُ عَنِ الْقَطْعِ، اگر مقطوع نے چاہے قصداً اس کا ہاتھ کاٹا ہو یا خطأً اس نے معاف کر دیا قطع سے اپنے قاتل کو، فماتا پس مقطوع فوت ہو جائے، ضمن القاطع الدیۃ، تو قاتل جو ہے وہ دیت کا ضامن ہوگا۔ وَلَوْ عَفَا عَنِ الْقَطْعِ وَمَا يَحْدُثُ عَنْهُ أَوْ عَنِ الْجِنَایَةِ لَا، یہ اسی مسئلے کی دوسری صورت ہے کہ زید نے عامر کا ہاتھ کاٹا، عامر نے کہا بھئی تو میرا بڑا جگری دوست ہے، بڑا پکا دوست ہے، لہذا میں نے آپ کو معاف کر دیا، یعنی میں جو آپ نے میرا ہاتھ کاٹا ہے اس کو بھی میں نے معاف کر دیا، اور اس قطع سے جو پیدا ہونے والا اثر ہے اس کو بھی میں نے معاف کر دیا، یعنی سب کچھ میں نے معاف کر دیا، آپ کی جنایت مکمل میں نے معاف کر دی۔ تو اس کے بعد پھر اگر مقطوع فوت ہو جاتا ہے اسی قطعیت سے تو پھر اس صورت میں لا یضمن، قاتل جو ہے وہ ضامن نہیں ہوگا، یعنی اس پر دیت لازم نہیں ہوگی۔ وَلَوْ عَفَا عَنِ الْقَطْعِ، اگر معاف کر دیا اس کو قطع سے، وَمَا يَحْدُثُ عَنْهُ، اور قطع کے اثر سے بھی، یعنی اگر اس نے کہا کہ بھئی اس قطعیت سے اگر میری موت واقع ہو گئی تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، او عن الجنایت، یا جنایت سے جو ہے معاف کر دیا، تو لا، اس صورت میں جو ہے قاتل جو ہے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ فالخطأ من الثلث والعمد من كل المال، الخطأ من الثلث، یہاں پر تو وہ ضامن نہیں ہوگا اور وہ معاف ہو جائے گا، لیکن یہ جو معافی ہوگی یہ ثلث مال سے ہوگی، اس لیے کہ اس مقتول نے اپنے قاتل کو معاف کیا ہے، یعنی اس پر جو دیت لازم آ رہی تھی گویا وہ دیت اس نے اس پر صدقہ کر دی، اور اس دیت کے ساتھ تو ورثہ کا حق متعلق ہو چکا ہے، اور جو شخص مرض الموت میں وصیت کر لے یا صدقہ کر لے تو وہ ثلث مال سے نافذ ہوتا ہے، لہذا یہ خطا ثلث مال سے ہوگی، یہ معافی ثلث مال سے ہوگی، کل مال سے نہیں ہوگی۔ والعمد من کل المال، اور عامد، قتل عامد کی صورت اگر خطا ہو، یعنی اغفل خطا ہو، یعنی اگر یہ ہاتھ کاٹنا
زید نے عمر کا ہاتھ خطأ کاٹا ہو تو اس صورت میں اس کی معافی من الثلث ثلث مال سے ہوگی، والعمد اور اگر اس نے قصدن کاٹا ہو تو من کل المال پھر اس صورت میں کل مال سے ہوگی، اس لیے کہ آمد کی صورت میں اس پر قصاص لازم آتا ہے اور قصاص میں ورثہ کا حق متعلق نہیں ہوتا، اگر اس نے معاف کر دیا تو کل مال سے یہ معاف ہو جائے گا اور کل مال میں اس کی وصیت یا اس کی یہ معافی جو ہے وہ کل مال کو شامل ہوگی۔ تو فالخطأ قتل خطا کی صورت میں اس کی معافی من الثلث ثلث مال سے ہوگی، والعمد من کل المال اور قتل عمد کی صورت میں کل مال سے ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے فصل فی تعدد الجنایت سے متعلق پڑھا، تو اس سے متعلق ہم نے سب سے پہلے یہ ضابطہ پڑھا کہ اگر دو جنایتیں ہوں ان کا آپس میں تداخل سے کوئی مانع نہ ہو تو تداخل کریں گے، اگر تداخل سے مانع ہو تو پھر اس صورت میں تداخل نہیں ہوگا، اور اسی سے متعلق ہم نے چند مسائل پڑھے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔